اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ فرعون 400 سال جس کی عمر ہے، 320 سال تک نہ سر میں درد ہوا نہ بخار ہوا، مجھے تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بخار کے حوالے سے سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم سادہ لفظوں میں اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ بندے کے جسم کی جو درجہ حرارت ہے، ٹمپریچر ہے، اس کا بڑھ جانا ہے۔ بخار کو چیک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ مختلف طرح کے تھرمامیٹر ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ ایک عام تھرمامیٹر ہوتا ہے جو منہ کے ذریعے ہم درجہ حرارت جسم کا چیک کرتے ہیں، اور دوسرا تھرمامیٹر وہ ہوتا ہے جو بغل کے ذریعے سے ہم درجہ حرارت چیک کرتے ہیں، اور تیسرا تھرمامیٹر وہ ہوتا ہے کہ جو مختلف رنگوں کے تھرمامیٹر ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی درجہ حرارت کو چیک کیا جاتا ہے۔ جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر فی الوقت ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا ممکن نہ ہو، جانا ممکن نہ ہو، تو گھر میں جو عام دوائی ہیں وہ صرف مرض کی کمی کے لیے، نہ کہ علاج کے لیے، وقتی طور پر ضرورت کے تحت دوا استعمال کی جا سکتی ہے۔ قرآن و حدیث اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ آیا کہ بخار نعمت ہے یا زحمت ہے، اور بخار کی کیا فضیلتیں احادیث تجربہ میں وارد ہوئی ہیں۔ بخار وہ ایسی نعمت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بخار کے حصول کے لیے دعا کی، اور یہ بخار وہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام پر حاضری دیا کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بخار کے ذریعے سے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو درد سر بخار ہوتا ہے اور اس کے گناہ احد پہاڑ جتنے ہوتے ہیں، احد پہاڑ جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ اس سے جدا ہوتے ہیں تو اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ یعنی احادیث مبارکہ میں، یعنی اگر کسی شخص پر بخار آ جاتا ہے، اس پر صبر کرے، استقامت سے ٹھہرا رہے، شکوہ و شکایت نہ کرے، اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت اس احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوئی۔ فرمایا جس کے سر میں درد ہو، بخار ہو، اور اس کے گناہ کتنے ہوں، احد پہاڑ جتنے اس کے گناہ ہوں، اور جب وہ اس سے چلا جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رات بخار میں مبتلا ہو، صبر کرے، اللہ سے راضی رہے، کسی قسم کا شکوہ و شکایت نہ کرے، تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یعنی جس طرح چھوٹا بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ شخص کہ جس کی ایک رات بخار میں گزری ہو، صبر کرے، رب کی رضا پر راضی رہے، تو وہ بھی اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ آج لوگ فخر کرتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی بیماری نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دکھ درد نہیں ہے، مصیبتیں نہیں ہیں، تو ہمیں خوش ہونے کے بجائے ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، کیا یہ ہماری نیکیوں کا بدلہ تو نہیں ہو رہا؟ کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے بزرگان دین تو اس کے حصول کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ فرعون 400 سال جس کی عمر ہے، 320 سال تک نہ سر میں درد ہوا نہ بخار ہوا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، بالفرض ہم پر بخار آ جاتا ہے تو ہمیں شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ وہ بیماری تشریف لے کر آئی کہ جو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضری دیا کرتی تھے۔ اب یہاں پر ایک پہلی بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، اور وہ پہلی یہ ہے کہ وہ کون شخص ہیں کہ جسے 2 مردوں کے برابر بخار آیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ میں ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا تو میں نے آپ کے جسم کو چھوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس جی ہاں، مجھے تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار آتا ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس لیے کہ آپ کو ڈبل ثواب ملے، ڈبل اجر ملے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس جی ہاں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر بخار میں مبتلا ہو جائیں تو شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے صبر، تحمل مزاجی، رب کی رضا پر راضی رہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔